علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النوری. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد موجود حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ روز کی طرح آج بھی حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے اللہ نوازا. تو لہٰذا آج کی جو نشست ہے فصوص الحکم، جو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. فصوص الحکم بقول عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کی جان فصوص الحکم، یہ بہت مشہور و معروف کتاب جس کو ہر دور کے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اپنے اپنے خانقاہ میں اس کا درس دیا. تو ہم بھی یہاں پر درس شروع کر دیے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج درس کی 20ویں نشست ہے. کل جو تھے آپ نے 19واں سنا تھا، 19واں درس تھا فصوص کا. آج 20واں درس ہے. اللہ کا احسان، قریب 20 تک تو پہنچ چکے. اللہ کروا لیا، اس کی مہربانی. کیوں؟ یہ فصوص کیا ہے در حقیقت؟ ایک ایک نبی کی ذات سے توحید کا ظہور معلوم ہوتا ہے. اور پورے فصوص الحکم کا مقصد کیا ہے، فصوص الحکم کیوں پڑھی جائے، اور فصوص الحکم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ابن العربی کو عطا کیا کہ اسے شائع کرو. کیوں؟ اس میں 27 انبیاء کا ذکر ہے. ہر نبی کی اوصاف و ذات سے توحید کا نقطہ نکالنا. تو پوری کتاب معرفت کی، وحدت الوجود کی شرح ہے. اب تک جتنے انبیاء کا آپ نے ذکر سنا، ہر نبی کی ذات سے، ہر نبی کی سیرت و کردار سے توحید کی طرف جاتے تھے، ہے نا. ہر نبی کی ذات سے توحیدی کا پتہ چلتا تھا. جیسا کل ہم نے سنا قصے غیبیہ ایوبیہ سنا، تو اس کے اندر پورا توحید تھا کہ عرش اعلیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اللہ ہی اللہ ہے. اگر حدیث مبارکہ، اگر آپ اوپر سے رسی یا ڈول بھی چھوڑیں گے تحت الثری تک جائیں گا تو اللہ ہی پر گرے گا. یہ حدیث. تو واقعہ ایوب علیہ السلام کا، مگر اس کے اندر حکمت ہے. قصہ ایوب علیہ السلام کا سب سنے، بھئی بیمار تھے، دعا کرے، شفا ملی، صبر ایوب مشہور ہے. وہ واقعہ جنرل. تصوف میں کیا نکات، فصوص میں جگہ کیوں دی گئی؟ نہیں کہ جدھر بھی دیکھو وہی ہے، خصمہ وجہ اللہ ہے. کل بتا دیا گیا کہ عرش کیا ہے. عرش جو ہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عرش بھی پانی پر ہے، ہر چیز پانی پر ہے، حیات ہے، ہر چیز زندہ ہے. کل کے نشست میں اس کو زور دیا گیا کہ ہر چیز زندہ ہے. کیوں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کہ زمین آسمان میں چیزیں تمام کی تمام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، ذکر کر رکھے کہ ذکر کون کرتا جو زندہ رہے گا. تو ہر شے زندہ ہے. اس پر کافی روشنی ڈالی گئی. مگر آج کی نشست بھی مختصر سی ہے. ابن العربی نے زیادہ نہیں، شارٹ فارم میں اس فصل کو سمجھایا ہے. آج کی فصل جو 20ویں ہے، اس کا عنوان ہے فصل جلالیہ یحییٰ. فصل جلالیہ
جلال جلالت، اس سے جلالیہ و یحییٰ. تو آج کی نشست حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے. کل جو ہی ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ہی، اب تک دوسرے انبیاء کے تعلق سے ہی، مگر 20ویں نشست جو ہے فس جلالیہ یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ فس لکھی گئی ہے. تو پہلے معلوم ہونا یحییٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں جتنا زیادہ روئے یحییٰ کوئی نبی نہیں روئے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا خوف خدا میں روئے، اتنا خوف خدا میں روئے کہ ان کے بہوے آنسو جو ہوتے ہیں نا یہ نشان پڑ گئے تھے کہتے ہیں. اتنا رو رو کو یہ لکیریں سب بھی نشان پڑ گئے تھے، خطاریں بن گئے تھے، اتنا روئے یحییٰ علیہ السلام، بہت روئے. کیوں؟ خوف میں. خوف کا تعلق جلال سے، اس سے جلالیہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بہت روئے، زندگی بھر روئے، بہت ہی زیادہ روئے، رونے کا ریکارڈ توڑ دیے. آدمی روتا کب؟ جلالت میں، خوف میں، ہے نہیں؟ تو یہ فیس مختصر صحیح مگر بڑی جلالی ہے. اللہ کے دو ہیں، جلال جمال، دو مشہور صفت اسمانہ، جلالی. مگر ابن العربی نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو کہ آپ کے اندر اتنا خوف خدا طاری ہو گیا تھا کہ ہمیشہ روتے تھے جلالت میں، اس کے جلالت میں روتے تھے. جلال افضل کا جمال افضل، جلال بھی ہے جمال بھی ہے، مگر افضلیت کسے؟ ابن عربی نے قرآن سے ثبوت دیا. ابن عربی کی باتیں بول رہا ہوں میں. ان کے نزدیک جلال افضل ہے. ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام، پہلے جلالت بعد میں جمال اکرام. ذل جلال والاکرام، پہلے جلالت بعد میں جمال. تو ابن عربی نے اس فس میں جلالت کو افضلیت دی. کیوں؟ خوف طاری ہو گیا اللہ کا، تو رونے لگے، حد سے زیادہ رونے لگے. ایک جگہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اتنا روئے جنگل میں چلے گئے. ڈھونڈنے والے ڈھونڈنے نکلے کہ بھئی یحییٰ علیہ السلام کہاں گئے ہوں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے جنگل میں، ایک چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا. اس سے ڈھونڈنے والے جا کر پوچھے بھئی تو یہ جنگل میں کوئی ایک ایسا آدمی دکھا کیا؟ ان کے قد و قامت تو ان کے تعلق سے سوال کریں. بولے ہاں جی، آ کر ایک آدمی ویسا تو بولے صاحب پہ ہم بیٹھ گیا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھو میرے بکریاں سب رو رہے ہیں. میرے بکریاں تک بھی رو رہے ہیں، یہ کون آدمی ہوگا؟ کہ کیوں رو رہا ہوگا اتنا، جس کی رونے کی وجہ سے بکریاں تک رونے لگے. اتنا خوف. اس سے یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ میں حیات ہے، یحییٰ میں حیات ہے. تو یہ نام یحییٰ صرف یحییٰ علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اس سے پہلے کبھی لفظ یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا.
یحییٰ بہت رونے والا با، یحییٰ علیہ السلام کا لفظ یحییٰ، یہ یحییٰ علیہ السلام ہی سے شروع، اس سے پہلے نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا. اور یحییٰ علیہ السلام بیٹے ہیں زکریا علیہ السلام کے. یحییٰ علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ زکریا علیہ السلام کے. تو باپ کا نام زندہ ہوا بیٹے کی طرف سے. یہ اللہ کی کیا مصلحت کہ یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے اس وقت زکریا علیہ السلام ضعیف الضعیف، بہت ضعیف، لمبی عمر، ٹھنڈے کی طاقت نہیں، اس ضعیفی میں اولادش نہیں ہونا فطری طور پہ. اور ان کی والدہ بھی ضعیفہ، کمزور ہے نا. ان کے اس حالات کو دیکھیں، نسوانیت کے حالات کو دیکھیں تو اولاد ہی نہیں ہونا، اتنے کمزور، وہ بھی ضعیف کمزور. تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کمزور ضعیفہ، والد بھی کمزور زکریا علیہ السلام. مگر زندگی بھر وہ بانجھ رہے، دوسری اولاد نہیں ہوئی. یحییٰ علیہ السلام سے پہلے والدہ کو اولاد نہیں ہوئی زندگی بھر تک. تو لاسٹ آخری عمر میں ضعیفی میں، کمزوری میں، نسوانیت کے تقاضوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بطن مبارک سے پیدا کیا. ضعیفی میں، کمزوری میں بانگ. تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک اولاد. اس سے پہلے ان کو بچے نہیں تھے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. اللہ غنی. تو ضعیفی میں ماں باپ کو اولاد نہیں ہونے کی عمر میں اللہ اپنی شان قدرت سے اولاد دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں جنم دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ابن العربی دو کو ٹیلی کر کو بتا رہی. عیسیٰ، یحییٰ کنوں پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. لوگ کیا کیا چیز بولنے لگے، مریم پہ کیا کیا چیز باتیں بولنے لگے. یہ تو شادی شدہ نہیں، یہ تو کنواری ہے، مگر اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی عمر پیدا ہوتے جو گوارے میں ڈالے گئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لوگ کیا کیا چیز بول رہے ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دیا، بات کرنے کی طاقت دیا، جبکہ بات کرنے کی عمر نہیں. توجہ دو، وہ عمر یہ عمر کے بارے میں کوئی نکات بتانا ہے میرے کو. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی گوارے میں ڈالے گئے، لوگ کیا کیا چیز بولنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دیا کیا کہ بی بی مریم پاک ہے، میری ماں پاک ہے، اور میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں. لوگوں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں. ابن اللہ سمجھے کفر ہو جائے گا. کیوں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کو جنا نہ کسی سے پیدا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کہا کہ میں عبداللہ ہوں. اللہ بولنے لگایا.
بعد کے لوگ گمراہ ہو گئے کہ بھئی بغیر باپ کے کیسا ہوتے، تو اللہ کے بیٹے، استغفر اللہ معاذ اللہ. آج بھی عیسائیوں کا نظریہ ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں. عبداللہ بولنا ایمان ہے، ابن اللہ بولنا کفر ہے. کیا بات؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے بات کرے، اپنی ابدیت کا ثبوت دیے. چھوٹے بچے گوارے ہی میں نبوت مل گئی، پاک ہو گئے، ماں کی پاکیزگی کا ثبوت دیا، اور ان پاک ہونے کی تائید بے موسم کا پھل لانے لگا. جو درخت سوکھ گیا تھا کھجور کا، ہے نہیں، یہ بچے کی نسبت کی برکت سے نئے نئے پھل جھڑنے لگے. جو درخت سوکھ چکا تھا تر و تازہ ہو گیا، اور نئے نئے کھجور زمین پر گرنے لگے. تو یہ پھلوں نے بھی تائید کیا کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں. یہ پھل فروٹس نے بھی، بے موسم پھل بھی جو ظاہر ہوئے، سوکھے درخت سے جو پھل کا ظہور ہوا، کیا یہ بی بی مریم کی کرامت ہے. ہاتھ لگایا سوکھے جھاڑ کو، ہرا ہو گیا، پھل آ گئے، سب آ گئے. یہ کیا ہے؟ کرامت. کس کی؟ بی بی مریم کی، ایک ولیہ کی کرامت. انہوں پاک ہونے کا ثبوت اللہ نے یہ پھلوں سے بھی دیا. ایک تو بچہ بات نہیں کرنے کی عمر میں بات کر کو بول رہا ہے کہ انہوں پاک ہیں، اور اس کی تائید کے لیے بے موسم پھل بھی آنے لگے. سوکھے درخت کو ہاتھ لگایا تو نئے نئے پھل گرنے لگے. تو اللہ نے کیا کیا؟ تائید کرا دیا. یہ پھلوں کا گرنا، پھلوں کا آنا اور بچے کا گواہی دینا اس بات کی دلالت ہے کہ بی بی مریم پاک. بات بھی کرے، بے موسم پھل بھی آ گئے. بات نہیں کرنے کی عمر میں بات کرے، کیا بات؟ اپنے والدہ کے حق ہونے کا ثبوت بھی دیے. اس کے باوجود بھی یحییٰ سے افضل نہیں. کیوں؟ بچہ بات کیا، عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بات کرے، کیا بات؟ کوئی بڑی بات نہیں. ایک بار بات کرنے لگایا، 24 گھنٹے نہیں. بات پیدا ہوئے، ان کی ماں پر باتیں اٹھنے لگے. اٹھی ہوئی آواز کو دبانے کے لیے قدرت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تائید کرا دیا کہ میری ماں پاک ہے. بات کرنے کی عمر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جھولی میں ہیں، گوارے میں ہیں، مگر بات کرے، بولے کہ میری ماں پاک ہے. اور تائید کے لیے بے موسم پھل آنے لگے. بی بی مریم کی کرامت ہے. سوکھے درخت کو ہاتھ لگایا، کھجور نیچے گرنے لگے. دیکھنے والوں کو تعجب ہو گیا، ارے تو سوکھ گیا تھا درخت کھجور کا، خالی ہاتھ لگتے ہی پھل دینے لگا. پھل دے کے ثبوت دے رہا کہ مریم پاک ہے. مریم کے ہاتھ لگنے سے نہ ہو، بے موسم بھی پھل آ گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کس کو بات کرے سو ماں کی پاک دامانی کا ثبوت دینے کے لیے بات 24 گھنٹے بات نہیں کرے، ہر ایک کو بات نہیں کرے، ایک بار بات کرے. پیدا ہوتے
جھولی میں ڈالے، لوگ باتیں کرنے لگے، اس کا جواب یہ خود بات کرے. مگر یحییٰ، آج کی فشت ہے، آج کی نشست ہے یحییٰ علیہ السلام، جلالیہ یحییٰ، 20ویں نشست. تو یحییٰ علیہ السلام پر جلالت، عیسیٰ علیہ السلام پر جمالت. ان پر جمال، عیسیٰ پر جمال آ گیا، غصہ نہیں، کیا بولے تھے بھی رائٹ ہو، غصہ نہیں، محبت، خلوص، ہمدرد، چاہت، جمال. ذکر اس میں یحییٰ میں جلال، خالی رونا. پیدا ہوا جب سے لے کے آخر تک خالی رونا رونا. یحییٰ جتنا روئے کوئی بھی نہیں روئے، اتنا روئے. تو یحییٰ علیہ السلام پر جلالت، عیسیٰ علیہ السلام پر جمالت. ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال، پہلے جلال، جلال کی افضلیت، والاکرام بعد میں جمال ہے نہیں. تو یحییٰ علیہ السلام کی افضلیت کیوں ہے عیسیٰ سے؟ وہ بھی نبی میاں، فرق متلا. قرآن بھی بول رہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. عیسیٰ اپنے جگہ برحق، ہم ایمان لیں. یحییٰ بھی برحق، ہمیں ایمان لیں. ہے نہیں؟ مگر افضلیت کیوں؟ پھر بچپن میں بات کرے تو افضل نہیں بنے، پیدا ہوتے بات کرے، جو نئی بات کرنے کی عمر میں بات کرے، گھنٹے میں بات کرے، پیدا ہوئے گوارے میں ڈالے، لوگ آواز آ دی تو جواب دیے، اس کے باوجود بھی افضل نہیں. یحییٰ افضل. تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصل کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سلام بھیجا. سلام یحییٰ، سلام بھیجا. انہوں بات کرے کیا کہ ایک بات پڑی پڑے ہو گیا، سلام بھیجا گیا ان کو. یحییٰ کا نام لے کے سلام بھیجا. سلام کب بھیجا جاتا ہے؟ اس کے اندر کچھ ہو. تو اللہ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرنے سے افضل ہے. معلوم ہو؟ تو دوستو، یحییٰ علیہ السلام بہت رہے، روتے روتے ریکارڈ توڑ دیا. لاش کو اللہ نے کیا کیا؟ شہید کرا دیا. یحییٰ علیہ السلام شہید ہیں، پیغمبروں میں بھی شہید ہیں تھوڑے. یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہیں. کیوں؟ یحییٰ میں زندگی ہے، لفظ یحییٰ میں حیات ہے، تو لفظ نام کے ساتھ زندہ رکھنا تھا تو شہادت ملنا تھا. بل لحیا ولکن لا تشعرون. یحییٰ میں حیات کا پہلو ہے، تو یحییٰ علیہ السلام اب زندہ ہیں، تو زندہ ہونے کے لیے لازمی تھا شہید ہو گئے. تو ایک یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر 70,000 دوسرے لوگ مارے گئے. ایک شہادت پر، یحییٰ علیہ السلام کی ایک شہادت ہونے پر 70,000 دوسرے لوگ مارے گئے. سمجھے؟ تو یحییٰ علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں تھے. رو 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 کے انہوں نے سب کے لیے بھی دعائیں کیا تھا،
زکریا علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہوا، یحییٰ علیہ السلام کے رونے والا۔ کعبے میں جاتے روتے، اتنا پکڑ لے کو حرم شریف میں کعبۃ اللہ پہ روتے کہ روتے 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 آنسوں بہتے ہوئے پانی جاتا۔ لوگ بولتے کون ہوگا اتنا رونے والا؟ اس دور کے بعد تو یحییٰ علیہ السلام رونے میں ریکارڈ ہے۔ 4-5 بار میں ان کی زیارت کریا، یحییٰ علیہ السلام کی زیارت کریا، ان کی مزار مبارکہ ملک شام دمشق میں جامع مسجد بنو امیہ میں ممبر محراب کمان کے سامنے مزار مبارک چھوٹی سی کتبہ ہے یحییٰ علیہ السلام کی، بنو امیہ کی جامع مسجد میں ملک شام میں دمشق میں یحییٰ علیہ السلام کی سپریٹ مزار ہے مسجد میں۔ اسی کونے میں آئے تو حسنین کریمین کے سر مبارک ہیں، جس میں مبارک تو کربلا میں ہیں، دمشق میں اسی مسجد بنو امیہ میں۔ تو مسجد کی بڑی اہمیت، کیونکہ ایک تو یہاں یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہوں بھی شہید ہیں، اور وہ سر مبارک بھی شہداء کا ہے۔ اور نماز پڑھ کے 2 رکعت ادھر ادھر توجہ کر کے دونوں کی طرف ڈائریکشن لے کے دعا کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیوں؟ وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ ادھر یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہے، نبی کی مزار ہے، بوسہ کر سکتے، مزار اونچی ہے، اچھا ہے۔ ادھر کونے میں حسنین کریمین کے سر مبارک ہے۔ اسلام بنو امیہ کی جامع مسجد، جہاں کربلا میں شہید ہونے کے بعد جب یزید پلید جو تھا، جب میت کو لایا گیا تھا، وہ بازاری سے جہاں پر لاشوں کو سروں نیزوں پر رکھ کے لایا گیا تھا۔ تو گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت رونے والے رونے کا ریکارڈ توڑ دیے۔ ان کے مزار مبارکہ جامع مسجد بنو امیہ ملک شام دمشق میں موجود ہے، مگر وہ جلالت میں تھے ہمیشہ۔ ان کے سامنے کوئی ہنستا تو افسوس کرتے رہے، کیا تجھے ذرا بھی خوف ہے خدا نے؟ یہ تو ہنس رہا ہے۔ ان بولتا میں کیوں نہیں ہنسوں کہ وہ جلال بھی تو جمال میں بھی تو ہے، اس کی جمال کو دیکھ رہا ہوں تو ہنستا ہوں، جلال کو دیکھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جلال و جمال دو بھی ہے نہیں اس کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر جمال، یحییٰ علیہ السلام پر جلال۔ تو اس فص سے ابن العربی کیا نقطہ بتانا چاہ رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں علم ذوقی، دیکھیے گا علم کئی طرح کے علم ہے میاں، ایک ہے علم ذوقی، ذوقی علم تھا ان کے اندر، تو ہر لمحہ اسی کو دیکھتے روتے۔ وہ علم سب کی نصیب کی بات نہیں، بہت کم کو ملتا علم ذوقی۔ شوقی نہیں بول رہا ہوں میں، ذوقی۔ شوقی الگ، خوفی الگ، خوفی علم الگ، شوقی علم الگ، ذوقی علم الگ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام میں علم ذوقی کا اثر تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ روتے دنیا سے چلے گئے، لاش کو شہید بھی ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام شہید ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں، آج بھی ان کی مزار کے پاس کھڑ کے فاتحہ پڑھ ایک عجیب کیفیت ہوتی۔ کیوں؟ وہ جلالت میں ہے۔ دو چیزیں نا، جلال جمال، مگر افضل کون سا؟ جلال، ذل جلال والاکرام، پہلے جلال والاکرام، جمال بعد میں۔
تو یحییٰ علیہ السلام میں جلالت تھی. آپ نے کئی بار رو رو کے دعائیں کیا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جہاں چاہے آبادی سے نکل جاتے تھے، اللہ کی یاد میں رو 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 کے ذکر کرتے تھے، ہے نا. تو گویا ابن عربی اس فصل سے یہ بتانا چاہتے ہیں انبیاء کی وراثت، پیغمبروں کی وراثت سے دو چیزیں. ابن عربی بتانا چاہتے ہیں انبیاء کی جو وراثت ہے صرف دو چیزیں. کیا؟ ذکر الہی کرنا اور عورت تک مذکور کو معلوم کرانا. خود ذکر کرنا، جو غافل ہیں ان کو رجوع کرانا، خود ذاکر بنے، جو ذکر سے غافل ہیں ان کو راغب کرائیں، رجوع کرائیں. یہ انبیاء کی وراثت. انبیاء کی وراثت دولت نہیں، جائیداد نہیں، پراپرٹی نہیں، سننا نہیں، کپڑے نہیں، جائیداد نہیں، نہ زر ہے نہ زمین ہے. ارے انبیاء کی وراثت صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر الہی کرنا اور جو غافل ہیں ان کو ذکر کی طرف راغب کرنا. یہ انبیاء کی وراثت. جیسا فصل میں بتا رہے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خود ذکر کرتے تھے اور ان کو راغب کرا کے رلاتے تھے. ایک تو خود بھی روتے تھے، یہ خود بھی تو ذکر کرتے تھے، اور جو لوگ اس سے غافل ہیں، ہنستے ہیں، اس سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو راغب کراتے تھے. تو اس سے پتہ چلا، ابن عربی بتاتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت صرف دو چیزیں ہیں، یہ خود ذکر الہی کرنا اور جو غافل ہے ان کو ادھر رجوع کرانا. یہ انبیاء کی وراثت. تو حضور کی حدیث العلماء وراثت الانبیاء. علماء کیا ہیں؟ نبی کے وارث. نبی کے وارث. نبی کے وارث کا تو نبی کے جائیداد کے نہیں، نبی کی پراپرٹی کے نہیں. پھر نبی کے وارث کا تو کیا؟ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ خود ذکر کیا، خود ذکر الہی کیا، اور جو غافل ہے ان کو دعوت اسلام دیا. تو وہ تعلیم پکا، ایک خود تو اللہ کا ذکر کرے، جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف راغب کریں. 19 پکا علیم بولنے کا حق ہے. نبی کا وارث کا تو کیا رہے وارث، کیا لے کو وارث بن رہا؟ دولت دیے کیا سرکار؟ آستی بانٹے کیا سرکار؟ کیا رہے نبی کا وارث کا تو کس میں وارث؟ تو نبی کی وراثت دو چیزوں میں بتا دیا ہمیں. انبیاء کی وراثت سے دو باتوں میں ہے، بولے ابن عربی. یہ خود ذکر، جو غافل ہیں ان کو ذکر کی طرف راغب کرانا، یہ انبیاء کی وراثت ہے. آج بھی اگر کوئی خود ذکر کرتا ہوا مذکور کی طرف کسی کو بلا رہا ہے تو یہ انبیاء کی وراثت کا حقدار ہے. تو العلماء وراثت الانبیاء. انہیں خود ہی ذکر کر لے رہا ہے، خود ہی مزے کر لے رہا ہے، خود ہی حافظ، خود ہی ظالم، خود ہی حدیثان سب پڑھا، کبھی دوسروں کو اللہ کی طرف راغب کرائے گا؟ بھی تو وراثت کا حقدار نہیں. پھر تو قرآن پڑھے تیرے فائدے کو، نماز پڑھے تیرے فائدے کو، روزہ رکھا تیرے فائدے کو، سب کچھ کرے تیرے واسطے، مطلب کو اللہ کے لیے کیا کرے؟ نماز پڑھو جنت کی لالچ میں، روزے رکھا دوزخ کو ڈر کو، نہیں کیا با زکات دیا وہ دیا، حور و غلما ملیں گے کہتا. ارے تو جو بھی کرا نماز روزے حج زکات تیرے پرسنل کے لیے کرا نا میاں. پھر اللہ بولتا تو میرے لیے کیا کرا؟ تجھے حیات دیا، سماج دیا، بصارت دیا، سب کچھ دیا، وجود دیا، ساری نعمتیں میں دیا، تو میرے لیے کیا لائے؟ کیا دینا با؟ کیا کرے تو اپنے لیے کرے. ابھی وراثت کا حقدار نہیں بنے.
نماز روزے حج زکات میں 6 نماز میں نہیں، وراثت کا حقدار نہیں ہونے عادات اوروں کو بلایا نماز پڑھ، اوروں کو بلایا خدا کا یقین پیدا کر، اوروں کو بلایا خدا کی طرف مکمل حقدار، نبی کی وراثت کا حقدار، خود ہی اپنا کام کر لیا کامیاب نہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ کیا الا ربی کی راضیتم مرضیہ، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ دنیا میں کیا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اعمال، یہ کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنے کا سب سے افضل ترین اگر کوئی راستہ ہے تو کیا ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرایا جائے، مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرایا جائے کہ تو الست بربکم کا وعدہ کر کو آپ کو یہاں بھول گیا ہے، تیری ہر سانس میں رب رہے، وذکر اسم ربک فصلی، تیرے رب کا ذکر چلے، وذکر اسم ربہ فصلی، فصلی نماز کا تو بھی ایک طرح کا ذکر ہی چھو، نماز کا تو خالی بیٹھنا اٹھنا نہ کولے، اس میں بھی ذکر ہے خدا، وذکر اسم ربہ فصلی، جب قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، تیرے رب کا نام لے کو نماز پڑھ، ذکر کر کو نماز پڑھ، ہے نہیں کیا جی؟ تو انہیں وعدہ تو کر کو آیا الست بربکم میں کہ خالو بلا بول کو تو آپ کو یہاں بھول گیا، ربیش یاد نہیں، ربیش معلوم نہیں، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے لوگ جو کیے ہوئے وعدے سے غافل ہیں ان کو رب کی طرف رجوع کرانے سے رب راضی، الہ ربی کی راضیتم مرضیہ، تیرا رب تیرے سے راضی، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ رب تو کب راضی ہو رہا ہے؟ اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، رب کی بات کر رہا ہوں یار، اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، رب کی، الہ ربی کے راضیتم، تیرا رب، تیرا اللہ نہیں، تیرا رب تیرے سے راضی ہے، اللہ اے رب تو کب راضی ہوتا؟ تو جو لوگ میری ربوبیت کا اقرار کر کے آئے، اللہ کا نہیں، الہیت کا نہیں، الوہیت کا نہیں، ربوبیت کا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب پہ زور دے رہا ہوں انہیں، دنیا میں جانے سے پہلے، عالم ارواح میں مخلوق دنیا میں جانے سے پہلے کیا بول رہا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں کیا؟ یا اللہ ہمیں روح میں ہیں، ہم نے کیا معلوم کیا رب کی کیا نہیں کی، ہم نے کون بھی سبق پڑھانے والا آیاش نہیں نا، ہم نے کیا معلوم کون رب ہے؟ روح بنی، روح بنی نہ با، عالم ارواح میں با روح بنی نہ، پھر سوال روح سے کر رہا ہے، اچھا وہ روح کو ٹریننگ دینے کو، تربیت دینے کو کسی تو رکھا تھا کیا؟ پھر بغیر تربیت کے امتحان کیسا؟ ارے واہ، پہلے نصاب پڑھا، پڑھانے والا پڑھان دے، بعد میں سوالاں پوچھا تو چلتا ہو، پڑھے سو بولتی کد بولتی ہے، کیا بھی نہیں نا جی، ڈائریکٹ سوال کر رہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ میں تیری ربوبیت کو دیکھے اس نے نہ کیسے مولا کہ کیسا رب ہے تو کیا ہے، کب تو ہمارے پہ گزرا رہا تو نہ کیا یہ نہیں وہ کد بولیں گے، بھی کیسا بولنا، کیا بولنا، کیا ہم نے کون تو پڑھا کو ہے کیا یہ بولو، پھر کیسا سوال تیرا؟ الست، جلالت میں بول رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو رب ہے مگر سوال کیا میں تمہارا نہیں کیا؟ الست بربکم، تمہارا کیوں لا رہا ہے تمہارا ہمارا؟ ارے میں کون تو کون، دو ہو گئے تو شرک ہو جائے گا،
یا اللہ عالم ارواح میں دوئی کیسا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو میں الگ تو الگ ہو گیا، بولنے والا الگ سننے والا الگ ہو گیا، دو ہو گئے تو دوئی ہو گئی نا با، یہ کیسا بول رہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا کی بات آنا کو میاں، پہلے کی بات آنا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح سے پوچھ رہا ہے کیا بولنا با، ہم نے کون تو پڑھایا ہے کیا بولنے کو، کون تو سبق دیا کیا؟ سب روحاں خاموش ہیں، ایک روح سب کی طرف سے بولی خالو بلا، وہ کون؟ میرا مصطفیٰ۔ سب سے پہلے الست بربکم کا جواب دینے والی روح میرا آقا، کوئی بھی نہیں دیا، کیا معلوم کر دیں گے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خالو بلا، ہاں تو ہے۔ قبل نوا کون؟ حضور۔ کب حضور قبلے؟ ساری کائنات کی طرف سے، سارے مخلوق کی طرف سے۔ کیوں؟ جو بھی بنی نبی کے نور سے، سب ہے نبی کے نور سے۔ اللہ کا عین نبی، اب پوری کائنات نبی کا عین، اور نبی عین العیان ہے، ٹیکنیکل ورڈ سے۔ پہلے اس سے کون خصوص سمجھ رہی؟ سمجھتا ہوں نے۔ حضور بولے وعدہ وہاں کرے، حضور کو سامنے رکھو، اب دنیا میں آپ کو بھول گیا، پھر اسے راضی کرنا تو کیا کرنا؟ کرے سے وعدے کی طرف سب کو بلانا، نماز اور روزے سے نہیں، ادھر تو غفلت سے دور ہو جا، رب کی یاد میں آ جا۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، سب فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہوں گے یار، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ یا اللہ، یہ سپریٹ چہرہ کون سا ہے تیرا؟ یہ سب تو نہیں چھے نا بھائی، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ایک جگہ تو بولا کل شیء ہالک کیا، ٹھیک ہے سب چیز ہلاک، کل شیء ہالک الا وجہ، سب شے ہلاک ہوئیں گی، مان لیا، اس کا چہرہ رہنگا گیا، الا وجہ، اس کا چہرہ رہنگا گیا، تو مان لیں گے لے اس کا چہرہ وہ ہے۔ یہ نہیں سپریٹ بول رہا تو یہاں وَيَبْقَى، باقی رہے گا، وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ بول واہ، کون سا چہرہ؟ وہ رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ رب کا وعدہ کر کو آئے تھے، دنیا کے دلدل میں پھنس کو بھول گئے، خبر میں دفناتے پہلے بھی وہ سبق یاد دلا رہا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے تیرا وعدہ یاد ہے کیا نہیں؟ من ربو کا۔ جب عالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیجا، دنیا میں سبق پڑھا کو بھیجا، الست بربکم کا، تو یہاں کی دنیا کے دلدل میں پھنس کو مریا، خبر میں گیا، آخرت کی پہلی سیڑھی۔ موت کیا ہے؟ تدریجی زندگی کا دروازہ۔ موت کیا ہے؟ مستقبل کی زندگی کا دروازہ۔ مریا، خبر میں جاتے پہلے وہ سوال، تو بول کو گیا سو یاد رکھا ہے کیا بھول گیا ہے؟ کیا سوال؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ارے بھیجنے سے پہلے بھی رب کے بارے میں سبق پڑھا کے بھیجا، اب اٹھانے کر رہا تو بھی وہی بول رہا ہے، خبر میں آیا، بول تیرا رب کون ہے؟ پھر کیا بولتا؟ قیامت کے دن سب فنا، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، نہ حجر نہ شجر،
نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان، کچھ نہیں. کل من علیہ، کل میں صبح آیا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربی کا ذو الجلال، مگر سب فنا ہوں گے، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یا اللہ، رب باقی رہیں گا اگر تو بھی کون تو تجھے ابدیشن کرنے والا تھا کیا؟ ایکسٹرا یہ وجہ کیوں لایا؟ تیرا رب باقی رہیں گا اگر تو بھی ہو گیا تھا. کون آرگومنٹ کرتے تھے؟ اسپیشل بول رہا ہے چہرہ باقی رہے گا. رب نہیں، رب کا چہرہ. ارے یار کیا بات ہے یار. ویبقى وجہ میں بہت بڑے رازاں ہیں. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے. وجہ اللہ، اللہ کو لایا ہوا، اللہ کا چہرہ. فسما وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. یہاں کیا بول رہا؟ ویبقى وجہ ربی کا، رب کا چہرہ. یہ رب کا چہرہ، یہ اللہ کا چہرہ، کیا بھائی ہے؟ پھر کیا بولتا؟ کل شیء ہالک، سب فنا ہوں گے الا وجہ، صرف تیرا چہرہ. یار یہ چہرہ کیا بھائی قصہ؟ عالمہ پکڑے تو بہت مشکل با ہم نا. رب کا چہرہ کون سا، اللہ کا چہرہ کون سا، اس کا چہرہ کون سا؟ الا وجہ کا. اللہ رب ہے نا، اللہ ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہ، تیرا چہرہ. پھر وہ چہرہ کون سا باقی رہنے والا؟ یہ رب کا چہرہ کون سا باقی رہنے والا؟ یہ فسمہ وجہ اللہ کون سا، جدھر دیکھو اسی کا جلوہ چہرہ. یہ چہرے کی باتیں چل رہی نا جی. انی وجہت وجہیہ، میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف. اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ. اللہ، میرا چہرہ کعبے کی طرف، میرا چہرہ اللہ کی طرف، میرا چہرہ رب کی طرف. کہ تیرے چہرے، اب کون سے چہرے پکڑ لوں؟ سو فنا کے دیکھ بھی لے. رب کا چہرہ تو رہتا تھے، رب بھی معلوم کر لیا تو نا، وہ بھی تیرے رب کا چہرہ رہیں گا، سب کے رب کا نہیں. ویبقى وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ رہے گا. ویبقى وجہ ربنا نہیں بولیا، ربہ نہیں بولیا. یہاں تو سنگولر میں بول رہا ہے، صیغہ متکلم میں بول رہا ہے، ڈائریکٹ بول رہا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہیں گا. مجھے دوسرے ربوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پہلے میرے رب کو ہے دیکھا تو وہاں بھی دیکھتا ہوں. دیکھنے کے لیے جہت ہونا، دیکھنے کے لیے روپ ہونا، دیکھنے کے لیے ایک صورت ہونا. ایک تعین نہیں سو، ایک جہت نہیں سو، کیسے دیکھیں گے جی آپ؟ پھر آپ کو کچھ دیکھنا ہے، جہت کی ضرورت ہے، روپ کی ضرورت ہے، تعین کی ضرورت ہے، شکل کی ضرورت ہے، شباہت کی ضرورت ہے. جب کبھی دکھے گا تیرے کلیئر کر دیا. سو فنا، تیرے رب کا چہرہ. یا اللہ، رب کا چہرہ تو رہیں گا، لیکن میں کہاں رہوں گا؟ تو سب فنا میں آیا ہے کیا نہیں آیا؟ اے دیکھ رہے، کل من علیہ فان، سب فنا ہوں گے تو میں بھی فنا چھوا کیا؟ کل میں سب آیا نہیں کیا بات؟ کل من علیہ فان، سب فنا ہو جائیں گے مگر تیرے رب کا چہرہ کب رہیں گا؟ دیکھنے والا رہا تو. ارے دیکھنے والا ہے تو تیرا چہرہ لے کے کیا کرے؟ چہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. کیسا
कैसा देखना, देखने वाला क्या, कौन से वजूद में? तो आलम अरवा में तुझे रब बोला नहीं था क्या? अलस्तु भी रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तू वहां देखा था ना, वैसा ही यहां देख ले। कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना, आलम शहादत फना, आलम नासूत फना, आलम अजसाम फना, आलम खलक फना। मगर देख, रब को देख। कैसा देखूं? मरहा तो नहीं देखूंगा। फिर तो अलस्तु भी रब्बुकुम बोलता कर, तू नहीं था क्या? वहां भी रब की बात करा नहीं उन्हें भेजने से पहले। वहां तुझे दिखा था नहीं उन्हें, रब की बातें कर रहा हूं, अल्लाह के नहीं। तुझे वहां दिखा था नहीं, सेम उस दिन दिखता। तो वहां देख को उसे याद कर रहा तो 24 घंटे तुझे दिखते जाता। वहां देख का हम भूल गया तो क्या देखेगा? हम देखा। तो रब को राजी करने का बेहतरीन जरिया जो मखलूक उसे याद करके इकरार करके भूल गई है, उससे राजी करे। बात आगे अंदर बहुत जारी ब्रेक डाल रहा हूं, समझ रही नहीं क्या बात? तो याह्या अलैहिस्सलाम रोते 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 दुनिया से चले गए, यहां तक के शहीद हो गए। उनकी उम्र में जो उनके माँ बाप इतने ज़ईफ थे कि औलाद नहीं होना, मगर अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह ने दुनिया को दिखाना चाहा। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र, ज़ईफुल उम्री में जो औलाद होने की उम्र नहीं थी, उस उम्र में अल्लाह ने औलाद दिया याह्या अलैहिस्सलाम को। क्या बात? इससे सबक हासिल किया जाए कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पर हमेशा जलालत तारी होती थी। उठे बैठे उसकी क़हारियत का, उसकी जब्बारियत का एहसास होता था तो रोते थे कि सब कुछ तू दिया है, सब कुछ तेरा है, हमारा क्या? उसे याद कर करके रोते थे। ये कैफियत बहुत कम में आती है। आज भी जलालत आती है, आज भी खुदा की क़हारियत का एहसास हुआ तो बंदे का दिल कांपता। जुइलत क़ुलूबुहुम, मगर उसका एहसास हो जाए। मुज़क्कर जिक्र तो कर रहा है, मज़कूर मालूम नहीं, इसम तो पढ़ रहा है, मुसम्मा मालूम नहीं, फिर दिल नहीं कांपेगा। दिल को कांपने के लिए लाजिम है कि खौल के साथ उसका मुशाहिदा हो। वही चीज असर करती है जो मुशाहिदे के साथ खौल हो। खौल के की बोल रहा है, गफलत में अल्लाह कह रहा है, कौन अल्लाह को मालूम नहीं, चुप के मुंह से बोला, असर नहीं होता। देख को बोलने में, गफलत के बोलने में बहुत फर्क है। देखा देखी में बहुत बातें निकल जाते। क्या बात? बीबी जुलेखा पे लोग कितने की बातें करे और क्या क्या की बोले एक गुलाम के ऊपर, नहीं देखे तक बोले ए गुलाम 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 के यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुशादा होते उंगलियां कट रही, होश नहीं, क्या बोले ये बशर नहीं बा, ये तो फरिश्ता है। अरे गुलाम बोलने वाले, बशर बोलने वाले, अब भी बोल, नहीं ये तो फरिश्ता है। क्यों? जब तक मुशाहदा नहीं था बशर बशर का रट लगाए, जब मुशाहदा हो गया तो मलक मलक का रट लगा। ऐसा अल्लाह को देख को जिक्र करे तो इनकलाब आता, बगैर देख के खाली ख्याल में करे तो नहीं आता। देख को करने में, सुन को करने में फर्क। तो याह्या अलैहिस्सलाम हयात वाले थे, बार बार उसकी तजल्लियात को देख रहे थे, रो रहे थे। तभी तो उनके अंदर जलालत थी। ईसा अलैहिस्सलाम में जमाल, याह्या अलैहिस्सलाम में जलाल। तो इस फुस्क का लुब्बे लुबाब, सेंटर ऑफ द पॉइंट यही है कि जमाली जलाली। तो इस फिस्क को बोलते फिस्क से जला लिया याह्या। ये 20वां फिस्क है फुसूसुल हिकम का, है ना? तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा कल इस पर रोशनी डाली जाएगी। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन करे तारीफ पढ़ लिया तो मैं कहाँ पढ़ूंगा इतना।